السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 283 یعنی 283 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے قرآن کریم کے اندر سب سے لمبی آیت ہے یہ، اور اس آیت کریمہ کو آیت دین کہا جاتا ہے. کبھی بھی پوچھا جائے کہ قرآن کریم میں آیت دین کون سا ہے، دین کا مطلب ہوتا ہے قرض. دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرض یا لین دین، جو بھی سمجھ لیجیے آپ. تو اس آیت کریمہ کا نام آیت دین ہے. کبھی بھی پوچھا جائے کہ قرآن کریم میں آیت دین کون سی ہے تو فوراً بولا جائے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت کریمہ کے اوپر پچھلے 2 دنوں سے گفتگو چل رہی ہے، اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس سے پہلے ہم نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کا آغاز کرتے ہوئے آیت کریمہ کے شروع میں ہی کہا اے ایمان والو. اور اے ایمان والو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ دراصل مومنوں کے لیے ہوتا ہے. اور اگر کسی آدمی کا اس بات کے اوپر دعویٰ ہو، اگر کوئی آدمی اس بات کا اعلان کرتا ہو کہ وہ ایمان والا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دے اور جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس حکم کے اوپر فوراً عمل درآمد ہو. پھر اس کے سامنے کوئی دوسری دس دیٹ والی بات نہیں رہنی چاہیے، نہیں ایسا نہیں ویسا، یہ سب نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ اللہ نے جب ایمان والا کہا اس کا مطلب یہ کہ ایمان والوں کے لیے ہے. اور ہمارے سامنے جب حکم آیا اور ہم نے اس کے سامنے سر کو نہیں جھکایا، اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہمارے ایمان کے اندر کھوٹ ہے. اللہ کے حکم میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، نبی کے فرمان میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کھوٹ ہمارے ایمان کے اندر ہے، اور اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. سامعین کرام، ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا، کہ جب بھی کچھ لین دین کرو، 100 روپیہ دیجیے 1 مہینے کے بعد دیں گے، 50 روپیہ دیجیے 1 مہینے کے بعد دیں گے، یا 5000 دیجیے 2 مہینے کے بعد دیں گے. یہ جو مقرر وقت کے لیے جو بھی لین دین کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کو لکھ لو. اور کون لکھے گا؟ جو لے گا وہ لکھے گا. جو لے گا، ہم نے مانگا، فلاں نے دیا، ہم کو لکھنا ہے یا لکھوانا ہے کہ بھائی لکھو ہم نے فلاں آدمی سے 500 روپیہ 1 مہینے کی مدت کے لیے لیا ہے. اس پر جو لینے والا ہے اس کا سگنیچر ہوگا، جو دینے والا ہے اس کا سگنیچر ہوگا، 2 گواہان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام باتیں بتلائی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا ہے کہ اگر کسی کو لکھنے نہیں آتا ہے تو جس کو لکھنے آتا ہے اس سے لکھوائے، اور جس کو لکھنے آتا ہے وہ انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کو لکھنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ 2 گواہ بنیں گے، 2 مرد اور عادل ہوں گے. اور اگر 2 مرد نہیں مل سکے تو 1 مرد اور 2 عورت، کیونکہ 2 عورت کی گواہی 1 مرد کے برابر ہوتی ہے. محترم سامعین کرام، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ اگر گواہ بننے کے لیے بلایا جائے تو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. کہا جائے کہ بھائی ہمارا معاملہ ہے، یہ آپ گواہ بن جائیے، نہیں ہمیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، گواہ بننا چاہیے. کیونکہ ہم لوگ ایمان والے ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے کے لیے حق اور نیک باتوں میں، اچھے باتوں میں، بھلائی کی باتوں میں، خیر کی باتوں میں
ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ فرض اور واجب ہے. اگر آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا. تو اگر گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے کہ گواہ بن جائیے. اگر معاملہ کبھی آگے پھنس جائے اور کہا جائے کہ باقی آپ کے سامنے بات چیت ہوئی تھی، آپ گواہی دے دیے، تو اس وقت بھی انکار نہیں کرنا چاہیے اور سچی گواہی دینی چاہیے. سامعین کرام، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز ہے، اور یہی انداز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ. چھوٹا قرض لو یا بڑا قرض لو، ایک مقرر مدت کے لیے لو کہ فلاں ڈیٹ میں ہم دیں گے، چاہے 10 روپے کا قرض ہو، چاہے 10,000 کا قرض ہو، چاہے 10 لاکھ کا قرض ہو. جو بھی قرض ہے جو ایک مقرر مدت کے لیے لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو لکھنے لکھوانے میں سستی اور کاہلی نہ کرو. حالانکہ پہلے بول دیا کہ لکھ لو، امر کا صیغہ ہے، حکم ہے کہ لکھو، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ وَلَا تَسْأَمُوا. دیکھو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو حق ہے جو مقرر مدت کے لیے لیا گیا ہے اس کو لکھنے میں سستی کوتاہی مت کرو. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پہلی بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ حکم دینے کے بعد دوبارہ رہنمائی کی ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں کے اوپر جو محبت ہے، جو الفت ہے، وہ یہ پتہ چلتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بتانے والا، سمجھانے والا ایک بات کو بار بار سمجھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو اکتا رہا نہیں، بلکہ اس کے دل کے اندر محبت ہے، اس لیے وہ آپ کو بار بار سمجھا رہا ہے. وہ آپ کو بار بار اسی لیے سمجھا رہا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار کہہ دیا کہ لکھ لو، پھر کہا کہ دیکھو لکھنے میں کوتاہی مت کرنا. یہ سمجھانے کا انداز ہے. اسی لیے ایک داعی کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی چیز سمجھائے تو اس کو بار بار سمجھائے، تاکہ بات آدمی کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ وہ کیا بتلانا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے، یہ بات مکمل اس کے دل کے اندر جگہ بنا لے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ. وقت مقرر کے لیے چھوٹا یا بڑا جو بھی قرض ہے اس کو لکھنے میں اے میرے بندوں کوتاہی مت کرو. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انصاف والی بات ہے. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انصاف والی بات ہے کہ لکھ لو. اور انصاف والی بات کیوں ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اس لیے انصاف والی بات ہے کہ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ. جو گواہ بنیں گے ان کو گواہی دینے میں آسانی ہوگی. گواہ جو بنیں گے ان کو گواہی دینے میں آسانی ہوگی. ابھی کیا ہوتا ہے، 1 مہینے پہلے کوئی بات ہوتی ہے، 1 مہینے کے بعد اگر اس کو لکھی نہیں تو لوگوں کے ذہن سے نکل جاتا ہے، لوگوں کے دماغ میں بات نہیں رہتی ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے. لیکن اگر لکھا ہوا ہوگا اور گواہ کے سامنے وہ پیپر لایا جائے گا تو گواہ پڑھنے کے بعد کہے گا ہاں یہ بات ہے. اگر نہیں لکھا جائے گا تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. لکھ لیا جائے گا تو گواہوں کو گواہی دینے میں آسانی ہوگی. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ. گواہی دینے میں گواہوں کو آسانی ہوگی. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا. اور تم میں سے کسی کو کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہوگا، کوئی شک و شبہ. آپ دیکھیں گے لین دین کے معاملہ جب ہوتے ہیں تو ایک بیٹھک میں ایک بات ہوتی ہے، بعد میں دوسرے بیٹھک میں جب بات ہوگی تو لوگوں کی باتوں میں فرق پڑ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو شک و شبہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب اختلاف ہوگا تو پیپر لے آیا جائے گا. دیکھیے پیپر میں یہ لکھا ہوا ہے، سارے لوگ پیپر دیکھیں گے. ہمارے طرف کہتے ہیں لکھتن کیا گیا بختن کیا. جب لکھ دیا گیا تو وہاں پر بولی نہیں چلنے والا ہے، لکھے ہوئے کو ہی لوگ مانیں گے کہ نہیں یہ بات صحیح ہے، کیونکہ انسان کا ذہن کمزور ہوتا ہے. ایک بات 10 دن پہلے ہو گئی انسان بھول جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو شک و شبہ بھی نہیں ہوگا. اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها. نقد میں کاروبار ہو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم گئے اقبال بھائی کے پاس، 50 روپے کا مجھ کو چینی دے دیجیے. میں نے 50 روپے دیا، انہوں نے چینی دیا، ہو گیا کیا ختم. وہ اپنا حساب کتاب لے کے لے، لیکن ہمارے معاملات کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اسی بات کے اندر بیان فرمایا الا ان تکون تجارتا حاضرتا. نقد کا کاروبار ہو تو تدیرونها بینکم، جو تم آپس میں لین دین کرتے ہو، اس ہاتھ سے لیا اس ہاتھ سے دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ فلیس علیکم جناح الا تکتبوها. اس کو اگر نہیں لکھو گے تو تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اللہ اس کو لکھنے کے لیے تم کو نہیں کہتا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور اگر کوئی لین دین خرید فروخت کرو، گاڑی بیچ رہے ہیں، گاڑی خرید رہے ہیں، گھر بیچ رہے ہیں، گھر خرید رہے ہیں، زمین بیچ رہے ہیں، زمین خرید رہے ہیں، اس پر بھی 2 گواہ مقرر کر لو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، تم جو آپس میں کاروبار کرتے ہو، لین دین کرتے ہو، اس کے اوپر بھی گواہ مقرر کر لو۔ سامعین کرام، یہ حکم ہے لیکن یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ میں نے پہلے بتلایا کہ اگر آپس میں کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہو، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہو، یقین ہو کہ یہ آدمی ہمارے لیے بہتر ہے، اور وہ بھی سمجھے کہ نہیں یہ دونوں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اگر ایسے ہی لین دین کر لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی آیت کریمہ کے بعد والی آیت کریمہ میں آیت نمبر 283 میں بیان فرمایا کہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اگر تم میں سے کوئی دوسرے کو اگر امانت دار سمجھتا ہے تو جو امانت دار ہے جس کا حق ہے اس کو دے دے، وہاں پر اس کو گواہ وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ حکم ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس پر لکھا پڑھی کر لو، بہتر یہ ہے کہ جو کچھ خرید و فروخت کرو اس پر بھی گواہ مقرر کر لو تاکہ بعد میں چل کر کے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ حکم مستحب ہے، اور اس کی دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کی، اور اسی حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کتاب القضاء کے اندر، اور اسی حدیث کو امام نسائی نے سنن النسائی کتاب البیوع کے اندر نقل کیا ہے کہ عمارہ بن خزیمہ روایت کرتے ہیں اپنے چچا سے جو صحابہ کرام میں سے ہیں۔ عمارہ بن خزیمہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک دیہاتی سے ایک گھوڑے کی بات چیت کی اور گھوڑا خرید لیا، کتنے میں دو گے؟ اتنے میں دیں گے، ٹھیک ہے، بات دونوں کی طے ہو گئی، چلو ہم تم کو اپنے گھر کے پاس پیسہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، گھوڑا والا پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار ذرا تیز ہے، گھوڑا بڑا ذرا دھیرے دھیرے آ رہا ہے۔ اب جو دھیرے دھیرے آ رہا ہے تو آس پاس میں جو لوگ رہتے ہیں نا آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آگے بڑھ گئے، وہ لوگ آگے بڑھے، اچھا بھائی گھوڑا بیچنے کے لیے رکھے گا؟ ہاں گھوڑا، کتنے میں بیچو گے؟ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے بات چیت کو آگے بڑھا دیا، ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا ہے، اور کچھ لوگوں نے وہ ریٹ لگا دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریٹ سے زیادہ تھا۔ اب گھوڑے والے کے دل میں جو ہے نا 19-20 ہونے لگا، زیادہ ریٹ مل رہا ہے نا، سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، سنیے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اگر گھوڑا خریدنا ہے تو یہ پر خرید لیجیے، نہیں تو میں دوسرے کو بیچ دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسی بات کرتے ہو تم سے تو میں نے گھوڑا خرید لیا ہے۔ تو گھوڑے والا جھوٹ بولتے ہوئے کہتا کہ اللہ کی قسم آپ نے مجھ سے گھوڑا نہیں خریدا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیسی بات کرتے ہو، پوری بات ہماری تمہاری ہو چکی ہے۔ جب بات آگے بڑھی تو گھوڑے والے نے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خرید لیا ہے تو اس پر کوئی گواہ پیش کر دیجیے، کوئی گواہ پیش کر دیجیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گواہ مقرر نہیں کیا تھا، اور مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو جو بھی آ رہا ہے کہہ رہا ہے کیسا گدھا انسان ہے، کیسا جاہل انسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ بولنے والے ہیں، تم کو شرم نہیں آئی؟ سب لوگ ملامت کر رہے ہیں اس کو۔ اتنے میں خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ آتے ہیں، وہ سارے معاملے کو دیکھتے ہیں، ساری بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا ہے، حالانکہ انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کیا، ہم نے کوئی ملاحظہ نہیں کیا، فوراً اس کو ایکسیپٹ کیا۔ آپ نے اسلام ہمارے سامنے پیش کیا، ہم نے کوئی ملاحظہ نہیں کیا، ہم نے فوراً ایکسیپٹ کیا۔ آپ نے جو جو باتیں بتلائی ہم نے سب باتوں کی تصدیق کی، تو یہ بات ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اسی لیے ہم گواہی دیتے ہیں۔ اسی دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے ایک آدمی کے گواہی کو 2 آدمی کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے، 2 باتیں بتلانا مقصود ہے۔ پہلی بات یہ بتلانا مقصود ہے کہ اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ خرید و فروخت کرو تو گواہ بھی رکھ لو تاکہ بعد میں چاہے کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے ہی ایسی کہ آپ کی بات آنے کے بعد دس دیٹ نہیں ہونا، نہیں ہمیں ایسا، نہیں ہمیں ویسا، نہیں۔ اگر ایسا ہے اللہ کی قسم جو آدمی بھی اپنے دل کے اندر ایسی بات سوچتا ہے اس کے ایمان کے اندر کھوٹ ہے، اس کے ایمان کے اندر کھوٹ ہے، کیونکہ صحابی خزیمہ بن ثابت
رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ آپ نے قرآن پیش کیا، ہم نے بغیر کسی سوچ سمجھ کے اس کو ایکسپٹ کیا۔ آج بھی اگر قرآن ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اللہ کا حکم ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ہم نے وہ کام کر رکھا ہے یا کرتے ہیں جو ہم ایک زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کو چھوڑنا لازم ہے اگر ایمان والے ہیں تو۔ نبی کی بات آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا اور ہم کسی اور طریقے سے کر رہے ہیں، ہمارے سامنے بات آ گئی، چھوڑنا واجب اور لازم ہے۔ اگر نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ میری اس بات کے اوپر گواہ ہے اور قیامت کے دن اللہ مجھ سے سمجھ لے، اس آدمی کے ایمان میں کھوٹ ہے، کھوٹ ہے، کھوٹ ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہلے مرحلے میں ماننا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، پہلے مرحلے میں ماننا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو اگر تمہارا آپسی لین دین ہو تو اس میں گواہ مقرر کر لو، یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا یضار کاتب ولا شہید، اب تم کو لکھنے نہیں آتا، کسی سے لکھوا رہے ہو، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، اس کا بھی حق ادا کرو، اور دور سے بلا کر کے اس کا بھی معاملہ ادھر ادھر نہ کرو، اور اگر کسی کو گواہ بنائے تو اس کا بھی نقصان نہیں کرو۔ نقصان نہیں کرو کیا مطلب؟ اب لکھوانے والا آیا، لکھوانے والے کو بلائے، معاملہ کچھ اور ہے اور لکھوا رہے کچھ اور، معاملہ کچھ اور ہے، لکھوا رہے ہیں کچھ اور، گواہی دینے کے لیے بلائے، معاملہ کچھ اور ہے اور گواہ کو زبردستی کریں کہ نہیں تم ایسا گواہی دو تاکہ میرے حق میں بات ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھنے والے کو بھی اور گواہ کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے تمہارے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یعنی جو اللہ کا حکم ہے اس کو ایکسپٹ کرو، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ واللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بڑی پیاری پیاری باتیں سکھلاتا ہے۔ واللہ بكل شيء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی جاننے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کے فائدے کو، اس کے نقصان کو جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ پوری آیت دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہدایت و رہنمائی کے لیے یہاں پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔